ایک گاؤں میں ایک غریب مگر ایماندار آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ اس کی ایک نیک بیوی تھی اور 3 معصوم بچے تھے۔ گھر چھوٹا سا تھا، سامان کم تھا، مگر دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو عبد الرحمن کے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ بچے خوش ہو کر کہتے، اب ہم روزے رکھیں گے، قرآن پڑھیں گے اور ابو کے ساتھ تراویح پڑھنے جائیں گے۔ عبد الرحمن مسکرا کر کہتا، میرے بچوں، رمضان اللہ کا خاص مہینہ ہے، جو اس کی قدر کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ پہلے رات عبد الرحمن مسجد گیا۔ اس نے دیکھا کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے۔ بوڑھے، جوان، بچے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کا دل خوشی سے بھر گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دل ہی دل میں بولا، اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے گھر آنے کی توفیق دی۔ تراویح پڑھ کر جب وہ گھر لوٹا تو بیوی نے سادہ سا کھانا رکھا ہوا تھا۔ سب نے مل کر افطار کیا، پھر بچوں کو وضو کروایا اور قرآن سننے لگے۔ رات کے آخری پہر، سحری کے لیے سب اٹھے۔ عبد الرحمن نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، ہماری عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمارے دلوں کو نیکی کی طرف موڑ دے۔ رمضان کے دن گزرتے گئے۔ عبد الرحمن نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں سکون بڑھتا جا رہا ہے۔ بچوں کی عادتیں بھی اچھی ہو رہی ہے، بیوی کے چہرے پر بھی خوشی نظر آتی ہے۔ عید کے دن عبد الرحمن کے پاس نئے کپڑے نہیں تھے، مگر اس کا دل مطمئن تھا۔ وہ مسکرا کر بچوں سے بولا، میرے بچوں، اصل عید نئے کپڑوں کی نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل ہونے کی ہوتی ہے۔ اس دن عبد الرحمن نے سمجھ لیا کہ جو اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ اس کے دل کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، بلکہ دل کو پاک کرنے، عبادت بڑھانے اور اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ جو اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں سکون اور برکت عطا فرما دیتا ہے۔